Hello everyone. I, Sheikh Mustafa, Head of Academics, Success the Group of Institutions, would like to inform you under the dynamic Chairman Sirs and the Chairman Director Madam's supervision and the guidance, Success School Saidabad is organizing Education Expo on 6th and 7th February. We are also going to organize this Education Expo in all our branches located at Saidabad, Purani Haveli, Asif Nagar and Toli Choki in the whole month of February. So we have covered all the subjects including Telugu, Hindi, English, Urdu, mathematics, science as well as all the cultural activities. The Success School has provided a golden opportunity and the platform to the young generations to explore their hidden talents and to develop the science and technology skills. With the help of highly qualified and well experienced teachers under the able guidance and the dynamic Chairman Sir's guidance, the students, the teachers and the parents, they worked hard to come to this level. I would like to thank the management to organizing such Education Expo in these years. Really it is highly appreciable. Hundreds of schools and the thousands of students, they have visited in these 2 days and they have appreciated the hard work and the skills exhibited by the students. So finally I request one and all, so this is the school which do not compromises in providing the quality education along with the Deeniyat and also inspiring the science and technology. So we strongly believe in the overall development of the child. It is not just curriculum focused, we give importance to humanities as well as humanism. So that's why Success Deeniyat School, it is providing education as well as making the students to become हाफिज. अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल के वक्त में ही हमारे कई बच्चे जो है यहाँ पर हाफिज भी बन चुके हैं. ये हमारे लिए बेहद फ़ख्र की बात है. तालीम के साथ साथ में हम आखिरत की भी तैयारी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को आगे जाकर अच्छे इंसान बनने के लिए और जो हिंदुस्तान जो एक गंगा जमुना की तहज़ीब के खातिर हम बच्चों को एक अच्छे जो है माहौल दे रहे. इसके लिए मैं मैनेजमेंट को ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और जो बच्चे और उनके वालिदैन सुबह शाम मेहनत करके ये बच्चों नई ज़िंदगी और नई मुकामों पे पहुँचने के लिए उम्दा अंदाज में इनको मौका दिए. सो वंस अगेन थैंक्स वन एंड ऑल. अस्सलाम वालेकुम. मैं महमूद शरीफ रिसोर्स पर्सन सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आपसे मुखातिब हूँ और यहाँ पर 6 फरवरी और 7 इन 2 दिनों में बेहतरीन एजुकेशन एक्सपो मुनक़िद किया गया और हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ औलिया तलबा बल्कि बेशुमार लोग इस एक्सपो में शिरकत की और बेहतरीन जो है बच्चों के मुजाहरे ने नाजरीन को दंग कर दिया. ये एक्सपो सिर्फ साइंसी की हद तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसमें लिटरेचर और दीनियात को भी जगह दी गई और हर तरह से हर शोबे हयात के तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी के ज़रिए व्यूवर्स का यानी नाजरीन का दिल जीत लिया. सक्सेस अपनी शनाख्त एक मुनफरिद रखता है जिसकी 5 ब्रांचेस हैं और तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं और आगे 4 ब्रांचों में भी मुख्तलिफ़ तारीख़ में यह एक्सपो मुनक़िद किया जा रहा है. और हमने बाज़ाब्ता तौर पे हर फैकल्टी के लिए हर सब्जेक्ट के लिए बाज़ाब्ता तौर पे एक फ़ीडबैक लिया है औलिया तलबा से, पेरेंट्स से, जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव जो है उसके निशानात दिए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और बेहतरीन मुजाहरे ने पेरेंट को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और पेरेंट ने सताइश की, व्यूवर्स ने नाजरीन ने बच्चों की सताइश की और बच्चों ने जो मुजाहरा किया वो सारे का सारा क्रेडिट यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के चेयरमैन जनाब इरफानुल्लाह साहब को, यहाँ की डायरेक्टर मोहतरमा समीना मैडम को और इन ब्रांचेस के तमाम असातिज़ा को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस एक्सपो को ना सिर्फ कामयाब बनाया बल्कि ये एक्सपो में बच्चों का मुजाहरा इस बात की अलामत बना कि यहाँ बच्चों के साथ जो मेहनत की जाती है, जो उनके साथ काम किया जाता है, जो उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा की जाती है, ये सारे के सारा उनका मुजाहरा बोल रहा था. तो लिहाजा मैं तमाम नाजरीन से, तमाम सुनने वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि
کہ آپ دیگر جو برانچز میں ان کی نمائش ہو رہی ہے، تعلیمی نمائش جو ہو رہی ہے، ایجوکیشن ایکسپو جو ہو رہا ہے، جو شالی بنڈا ہے، جو آصف نگر ہے، جو ٹولی چوکی ہے، جو پرانی حویلی ہے، ان تمام برانچز میں بھی اولیاء طلبہ کے علاوہ تمام ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ ایک بار آپ وزٹ کیجئے، ایک بار مظاہرہ دیکھیے، ہمارے بچوں کی ہمارے طلبہ کی جو کارکردگی ہے اس کی آپ جو ہے آپ اس کا مظاہرہ کیجئے، ان کا مظاہرے کو آپ غور کیجئے، اور یقیناً آپ اس بارے میں سوچ سکیں گے کہ سکسیس ایک مشن بن گیا ہے جو حیدرآباد نہیں بلکہ تلنگانہ کی شناخت بن رہا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ ایک بار ہماری اس نمائش کو اپنے لیے وقت نکال کے تھوڑا سا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا وقت دیں، تو یقیناً آپ ہماری ہمت افزائی کر سکیں گے، ہماری ستائش کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے زرعی مشوروں کے ہم منتظر رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سائنس فیئر نہیں بلکہ سکسیس نے تعلیمی نمائش کہا، اس کو ایجوکیشن ایکسپو کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف دائرہ سائنس تک محدود نہیں رہا بلکہ اس میں لٹریچر کو جگہ دی گئی، اس میں گنگا جمنی تہذیب کو اجاگر کیا گیا، اس میں تلنگانہ کے کلچر کو اجاگر کیا گیا، اس میں شعرا کو یاد کیا گیا، اس میں بادشاہ وقت عثمان علی خان کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ یہی نہیں، دین اسلام کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم بنایا گیا جہاں پر حج کے ارکان، حج جیسے ایک مقدس فریضے کے لیے کس طرح سے اس کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس کا ہمارے طلبہ نے بہترین شاندار مظاہرہ کر کے ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو دم بخود کر دیا۔ طلبہ نے حج کے ارکان کا بہترین مظاہرہ کر کے ناظرین کو دم بخود کر دیا۔ یہ ہمارا ایک مشن ہے جو صرف ہمارا ایک ایسا مشن ہے جو صرف عصری تعلیم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی تہذیب سبھی کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی سکسیس کا پیغام ہے، یہی سکسیس کا مشن ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس ہے۔ میں آپ کو حفظ قرآن کی فضیلت بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، جو شخص قرآن حفظ کرے اور اس پر عمل کرے، اس کے لیے حدیث میں بہت سارے وعدے اور بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، بس تمہارا مقام مرتبہ اسی جگہ ہے جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ ناظرین اکرام، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کا ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ سورج اس دنیا میں تمہارے گھروں میں ہو تو پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس شخص کے بارے میں جس نے اس کے احکام پر عمل کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، حافظ بعمل کے والدین کو تاج کے ساتھ ساتھ ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کو ایسا نور کا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے جب پوری کائنات ان کی قیمت نہ بن سکے گی۔ وہ پوچھیں گے ہمیں یہ جوڑے کس بنا پر پہنائے جا رہے ہیں؟ بتایا جائے گا اس بنا پر کہ تمہارے بچے نے قرآن سیکھا تھا۔ محترم حضرات، حافظ بعمل کے قرآن یاد کرنے کے فائدے اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کے عزیز و خالد کو بھی پہنچے گا۔ ناظرین اکرام، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اسے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث میں حافظ بعمل کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ محترم حضرات، جو لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم بھی دے۔ الحمدللہ ہمارے سکسیس اسکول میں اس سال سے ہیلتھ اکیڈمی شروع کیا گیا۔ جو لوگ اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ سکسیس اکیڈمی میں ان کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علامہ اقبال ہے۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے